السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، اس وقت ایک مسئلہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چل رہا ہے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر بھی پڑھا ہے کہ ایک کتاب کا اسکرین شاٹ شیئر کیا جا رہا ہے اور اس کے متعلق یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے اور حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے معاذ اللہ کسی مرید سے یہ کہلوایا تھا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، معاذ اللہ۔ اس طرح کی باتیں حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں۔ اسی چیز کو لے کر کے میرے پاس بھی غالباً پتہ نہیں وہ دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، سنی ہیں، مجھے تو ان کے جو باتیں مجھ سے کرتے ہیں وہ صحیح لگتا ہے کہ وہ دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ اسکرین شاٹ بھیجا اس کتاب کا اور کہا کہ اس کا جواب دیجیے حضرت، آپ جو ہے بزرگوں کو بہت اچھا کہتے ہیں، یہ ہے اور وہ اس طرح کے سوال کیے انہوں نے۔ تو انہوں نے اسکرین شاٹ بھیجا میرے پاس میں جو کہ فوائد السالکین کا اسکرین شاٹ ہے اور کہا کہ دیکھیے اس کے اندر کیا لکھا ہے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اور کیا کہا جا رہا ہے۔ تو میں آج اسی کے متعلق بیان کروں گا اور دلیلیں دوں گا کہ کیا وہ صحیح ہے لکھنا ایسا یا غلط ہے، یا حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کہا ہے یا نہیں کہا ہے، اور اس کے متعلق حضور اعلیٰ حضرت وغیرہ اور دیگر بزرگوں نے اس کے متعلق کیا کہا ہے، اس واقعے کے متعلق۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ اسکرین شاٹ رکھتا ہوں اور وہ واقعہ کیا ہے پورا آپ کے سامنے فوائد السالکین کا اسکرین شاٹ ہے، آپ خود مطالعہ کیجئے۔ میں آپ کے سامنے پڑھ کر کے سناتا ہوں کہ فوائد السالکین کے اندر کس طرح سے اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے اور کیا کہا گیا ہے۔ آپ کے سامنے اسکرین پر فوائد السالکین کا اسکرین شاٹ دیکھیے کیا لکھا ہے۔ اسی موقع کی مناسبت آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اور بہت سے اہل صفہ شیخ معین الدین علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر تھے اور اولیاء اللہ کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا۔ اسی اثنا میں ایک شخص باہر سے آیا اور بیعت ہونے کی نیت سے خواجہ صاحب کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گیا اور اس نے عرض کی کہ میں آپ کی خدمت میں مرید ہونے کے واسطے آیا ہوں۔ شیخ صاحب اس وقت اپنی خاص حالت میں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں تجھے کہتا ہوں وہ کہو اور بجا لا، تب مرید کروں گا۔ اس نے عرض کی جو آپ فرمائیں میں بجا لانے کو تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا تو کلمہ کس طرح سے پڑھتا ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے فرمایا یوں کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اس نے اسی طرح کہا۔ خواجہ صاحب نے اسے بیعت کر لیا اور خلعت و نعمت دی اور بیعت کے شرف سے مشرف کیا۔ پھر اس شخص کو فرمایا کہ سن، میں نے تجھے جو کہا تھا کہ کلمہ اس طرح پڑھو، یہ صرف تیرا عقیدہ آزمانے کی خاطر کہا تھا، ورنہ میں کون ہوں؟ میں تو ایک ادنا سا غلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ کلمہ اصل میں وہی ہے، لیکن میں نے صرف حال کی کمالیت کی وجہ سے یہ کلمہ تیری زبان سے کہلوایا تھا۔ چونکہ تو مرید ہونے کے لیے آیا ہے اور تجھے مجھ پر یقین کامل تھا، اس لیے فوراً تو نے ایسا کہہ دیا، اس لیے سچا مرید ہو گیا۔ اور در حقیقت مرید کا صدق بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اپنے پیر کی خدمت میں صادق اور راسخ ہو۔ تو دیکھیے یہ واقعہ پورا فوائد السالکین میں بیان کیا گیا حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ تو اب میں آپ کے سامنے ان کے جوابات رکھتا ہوں، جواب غور سے سننا اور اس کے بعد میں اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا تاکہ تمام لوگ جان لیں کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل کر کے آپ کے تعلق سے غلط فہمیاں اور آپ کو برا بھلا جو کہا جا رہا ہے ان لوگوں کی زبان بند ہو سکے۔ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے بزرگ ہیں اور ان کے اوپر لگنے والے الزامات کا دفاع کرنا اور ان کو بتانا ان کے بارے میں یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے سب سے پہلا جواب میں آپ کو بتا دوں کہ جیسا کہ اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ خاص حالت میں تھے، میں نے وہ جملہ دو مرتبہ پڑھا ہے، دہرایا ہے، خاص حالت میں۔ جب کوئی بزرگ خاص حالت میں ہوتے ہیں، سمجھے، کوئی یہ بناوٹی بزرگ نہیں، بناوٹی لوگ نہیں، خاص حالت کی بات کر رہا ہوں، بلکہ حقیقت میں جو بزرگ ہوتے ہیں اور جو حقیقت میں خاص حالت میں ہوتے ہیں، یعنی کہ جو مجذوبیت کی حالت ہوتی ہے، جذب کے حالت میں ہوتے ہیں، اور جو بزرگ مجذوبیت کی حالت میں ہوتے ہیں، حالت جذب میں ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہے ان پر احکام شرعیہ لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں یہ بہت تمام کتابوں سے ثابت ہے اور یہ ہر انسان جانتا ہے کہ جب کوئی بزرگ حالت جذب میں، مجذوبیت کی حالت میں یعنی خاص حالت میں ہوتے ہیں تو ان پر احکام شرعیہ لاگو ہی نہیں ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا تو جواب یہ کہ اگر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھی ہے اگر ایسا، تو جیسا کہ اس میں خود لکھا ہوا کہ خاص حالت میں تھے، سمجھے، خاص حالت میں، تو جب خاص حالت میں تھے تو احکام شرعیہ ان پر لاگو ہی نہیں ہوتے۔
اب دوسرا جواب میں آپ کے سامنے اس کے متعلق جب بزرگوں سے ہمارے پوچھا گیا تو کس نے کیا لکھا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فتاوی شارح بخاری کا حوالہ آپ کے سامنے ہے. علامہ شارح بخاری نے کیا لکھا ہے اپنی کتاب فتاوی شارح بخاری میں، وہ آپ کے سامنے ہے. فتاوی شارح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 152 153 154 155 کا حوالہ آپ کے سامنے ہے. سب سے پہلے دیکھیے میں آپ کے سامنے 152 اور 153 صفحہ نمبر کا حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیا لکھا ہے؟ جب اسی واقعے کے متعلق حضور خواجہ غیاث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی مرید سے کہا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہو، تو اس کے متعلق جب سوال کیا گیا تو آپ کے سامنے جواب ہے. دیکھیے کہ علامہ شارح بخاری علیہ رحمۃ و رضوان نے کیا لکھا ہے. لکھتے ہیں پہلی بات یہ کہ اور فوائد السالکین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قدس سرہ کی ہے یا نہیں. بازار میں کسی کے نام سے کوئی کتاب چھپ جانا اس کی دلیل نہیں کہ جس کے نام سے کتاب چھپی ہے یہ اسی کی تصنیف ہے. سمجھے؟ تو پہلی بات تو یہ معلوم نہیں کہ وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی کتاب ہے یا نہیں ہے. سمجھے؟ سب سے پہلی بات تو یہ. اور دوسری چیز یہ کہ کسی کے نام سے جو ہے کوئی کتاب چھپ جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اسی کے نام اسی کی کتاب لکھی ہوئی ہے. سمجھے؟ تو یہی علامہ شارح بخاری علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا ہے. آگے فرماتے ہیں کسی کی کتاب اس وقت مانی جائے گی جب مصنف کے عہد سے لے کر کے شائع ہونے تک معتمد اور مستند لوگوں کے یہاں محفوظ ہو، اور ان دونوں کتابوں کے بارے میں ایسا کوئی ثبوت نہیں. خدا ناترسوں نے بڑے بڑے ائمہ دین کے نام سے فرضی کتابیں شائع کر دیں، ایک دو نہیں اس کی صدہا نظیریں ہیں. یعنی بہت ساری کتابیں ایسی بزرگوں کے نام سے تصنیف کر دی ہیں جبکہ بزرگوں کی نہیں ہے وہ. اگر اتنے پھر اصل کتاب اگر مصنف کی ہوگی تو الحاق سے محفوظ ہے، اس کا فیصلہ بہت مشکل ہے. اگر اصل کتاب ہے بھی اس نام سے تو پھر الحاق اس میں نہیں کیا گیا، یعنی گھٹایا بڑھایا نہیں ہے اس میں. اس کا کیا ثبوت ہے کہ کوئی چیز گھٹائی بڑھائی نہیں گئی ہے. آگے لکھتے ہیں لطائف اشرفی شریف حضرت مخدوم سلطان جہانگیر قدس سرہ کی ملفوظات کا مجموعہ ہے جسے ان کے محبوب خلیفہ حضرت نظام یمنی قدس سرہ نے جمع فرمایا. لیکن خود اس خانوادہ مبارکہ کے متعدد افراد نے حتیٰ کہ محدث اعظم قدس سرہ کے خلف اکبر عالی جناب مثنی انور میاں صاحب نے بھی تصحیح کی ہے کہ اس میں الحاقات ہیں. میرا ظن غالب یہ ہے کہ کسی کا الحاق ہے، یہ بھی کسی کا الحاق ہے. بعینہ ہی یہی قصہ دوسری کتابوں میں حضرت یوسف چشتی قدس سرہ کے بارے میں مکتوب ہے. میرا تجربہ ہے کہ جب ایک حکایت منوعاً متعدد بزرگوں کی طرف منسوب ہوتی ہے تو وہ فرضی ہوتی ہے، اور بربنائے صدق یہاں اصل فارسی کتابیں نہیں بلکہ اردو بھی نہیں ہے. لیکن آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس وقت خاص حالت میں تھے، فارسی میں اصل لفظ کیا ہے وہ معلوم نہیں. لیکن حضرت یوسف چشتی کا جو واقعہ سبع سنابل میں ہے. تو یہ حضور علامہ شارح بخاری علیہ رحمۃ و رضوان نے بیان فرمایا کہ اصل کتاب ہے یا نہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور اگر اصل کتاب اس نام سے ہے بھی تو الحاقات سے پاک ہے، یہ بھی کچھ یعنی گھٹایا بڑھایا نہیں گیا اس میں، یہ بھی کوئی ثبوت نہیں. دوسری چیز اگر واقعی ایسا ہے بھی تو اس میں بیان کیا گیا کہ خاص حالت میں تھے. جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو خاص حالت میں جب کوئی بزرگ ہوتے ہیں تو ان پر جو ہے حکام شرعیہ شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے ہیں. اب دوسری جگہ جو فتاوی شارح بخاری کا ہی جلد 2 صفحہ نمبر 154 55 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کی اسکرین پر موجود ہے. دیکھیے آگے کیا لکھتے ہیں. جب اسی کے متعلق یہی واقعہ حضرت شیخ شبلی علیہ رحمۃ و رضوان کے متعلق بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس کے متعلق بھی سوال کیا گیا کہ شیخ شبلی نے بھی اپنے مرید سے ہی کہا کہ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ پڑھو. تو دیکھیے ایک ہی واقعہ کئی بزرگوں کے نام سے مشہور ہے. تو اسی کے متعلق جو سوال کیا گیا اس کے متعلق بھی تو کیا جواب دیا یہ آپ کے سامنے ہے اسکرین پر کہ نہ یہاں فوائد السالکین ہے نہ مفتاح العاشقین، نہ میں نے کبھی ان دونوں کتابوں کو دیکھا ہے، نہ یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ کس کی تصنیف ہے، اور نہ کسی کتاب کا کسی بزرگ کے نام سے چھپ جانا اس کی دلیل ہے کہ یہ فلاں کی کتاب ہے. کتاب وہی معتبر ہے جو کسی مستند مصنف نے تصنیف کی ہو اور وہ تصنیف کے وقت سے لے کر چھپنے کے وقت تک مستند اور معتمد افراد کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہو. سمجھے؟ آگے لکھتے ہیں اس دیوبندی نے جو لکھا ہے اس قسم کا ایک واقعہ سبع سنابل میں فوائد السالکین ہی کے حوالے سے مذکور ہے. تو دیکھیے اس طرح کے بہت سارے واقعے اسی طرح کے کئی ساری کتابوں میں الگ الگ بزرگوں کے نام سے مشہور ہیں. اور جب کوئی بزرگ ایک ہی واقعہ جب کوئی بزرگوں کے نام سے اگر مشہور ہوتا تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جھوٹی ہو سکتا ہے، گڑا ہوا واقعہ ہو سکتا ہے. تو اس طرح کے واقعے کی کوئی بھی اصل نہیں ہے جیسا کہ انہوں نے بتایا. اب آپ کے سامنے محقق علی الاطلاق حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ و رضوان کی کتاب کا حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ آپ کی اسکرین پر ہے، اخبار الاخیار. تو دیکھیے اس میں فارسی میں جو اصل نسخہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ زیرا کے شیخ الاسلام فرید الدین و شیخ الاسلام قطب الدین خواجگان چشت ہیچ شخص تصنیف نہ کرداست، یعنی کہ
جو ہے خواجگان چشت نے جو ہے کوئی بھی کسی شخص نے کوئی بھی تصریف نہیں کی ہے، سمجھے؟ یہ صاف الفاظ میں ہے، آپ کی اسکرین پر فارسی میں دیکھیے کہ کس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ جو ہے خواجگان چشت کی کوئی بھی کسی کی کوئی تصریف نہیں ہے، کوئی تصریف نہیں کی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب یہ صاف ظاہر ہے تو پھر وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ خواجہ بختیار کاکی علی رحمۃ و رضوان کی تصنیف ہے اور حضور خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے انہوں نے ایسا بیان کیا ہے۔ تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے، وہ گڑھا ہوا واقعہ ہے، اور جس نے بھی یہ گڑھ کر کے لکھا اللہ رب العزت جو ہے اس کو جو ہے صحیح سمجھ عطا فرمائے، سمجھے؟ تو یہ چیزیں نہیں کرنا چاہیے اور اس طرح کے واقعوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہی ممکن ہے کہ یہ گڑھے ہوئے واقعات ہوتے ہیں۔ اب اسی کے متعلق میں حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا لکھا ہے یہ آپ کے سامنے حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ فتاوی رضویہ کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 15 صفحہ نمبر 556 آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ دیکھیے کیا لکھتے ہیں حضور اعلیٰ حضرت کہ اولاً کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں۔ بہت رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام سے منسوب ہیں جس کا اصلاً ثبوت نہیں۔ ثانیاً کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر فقرے کا ثابت ہونا نہیں۔ بہت اکابر کی کتابوں میں الحاقات ہیں، بہت ساری کتابوں کے اندر، بہت سارے اکابرین کی بزرگوں کی کتابوں کے اندر لوگوں نے گھٹا بڑھا دیا ہے، تو اس کے کسی کتاب کے ثابت ہونے کے لیے کہ ان کی ہے، اس کے ہر جملہ انہی کا ہے، یہ ثابت ہونا یہ لازم نہیں ہے کہ اس سے جو ہے یہی ثابت ہوتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے دوسرا حوالہ رکھتا ہوں فتاوی رضویہ شریف کا ہی۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 22 صفحہ نمبر 491 پہ حضور اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں کہ میں دلیل العارفین فوائد السالکین تحفۃ العاشقین کا نام لیا اور عبارت نقل نہ کی، جہاں بحوالہ صفحہ عبارت نقل کی وہاں تو وہ صریح کذب جری کی راہ لی، یہاں کیا اعتبار ہے؟ اور اگر ان میں وہ مضمون ہو اور بکر نے خیانت بھی نہ کی ہو تو اولاً اس کا ثبوت درکار کہ یہ کتابیں حضرات منسوخ الیہم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ہیں۔ بہت ساری کتابیں محض جھوٹ نسبت کر کے چھاپ دی ہیں جس کا ذکر آخری فصل سوم میں آتا ہے۔ تو دیکھیے حضور اعلیٰ نے فرمایا ہے کہ بہت ساری کتابیں جو ہیں بزرگوں کے نام سے منسوخ کر کے جھوٹی چھاپ دی گئی ہیں جبکہ ان کے کوئی اصل نہیں ہے، اور بہت ساری کتابیں ایسی ہیں کہ ان کے نام سے ہیں تو اور ان کی ہے بھی، لیکن اس کے اندر بہت سارا گھٹا بڑھا دیا گیا ہے، اور یہ واقعہ بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے کہ اس میں جو ہے یہ یا تو کسی کتاب میں جھوٹ بالکل گڑھ دیا ہے پورا، یا پھر اگر کچھ ہو بھی تو اس کے اندر گھٹایا بڑھایا گیا، یا تو کتاب ہی نہیں ہے وہ ان بزرگ کی، حضرت بختیار کاکی علی رحمۃ و رضوان کی فوائد السالکین، یا تو کتاب ہی نہیں ہے وہ، اور اگر ہے بھی تو پھر اس کے اندر یہ واقعہ گڑھا ہوا لگتا ہے، سمجھے؟ اور تیسری چیز وہی جو میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا کہ اگر واقعہ ہو بھی مان لیا تو پھر وہ جو ہے خاص حالت میں تھے، یعنی کہ مجذوبیت کی حالت میں تھے، اور جب خاص حالت میں ہوتے ہیں تو ان پر احکام شرعیہ لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کے بہت اچھے سے یہ جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا تاکہ تمام لوگوں کو جانکاری حاصل ہو جائے، تمام لوگ اس واقعے کو سمجھ لیں اور حضور اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ حضور خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو ہے اپنی بدگمانیاں ختم کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔